اگر آپ پاکستان کی معیشت کے میکرو یعنی بڑے بڑے انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو بظاہر لگتا ہے کہ اگر معیشت بہت ترقی نہیں کر رہی تو کم از کم سٹیبلٹی تو آئی ہے. شروع کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ سے. کرنٹ اکاؤنٹ میں پچھلے 4 ماہ سے سرپلس چل رہا ہے, مطلب کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں جتنے پیسے جا رہے ہیں اس کے بنسبت. ابھی اس وقت پچھلے ماہ $729 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, حالانکہ اگر آپ پچھلے نومبر یعنی نومبر 2023 کو دیکھیں تو تقریباً 150 ملین کا ڈیفیسٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں. اس مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 34% ریمیٹنسز میں بھی اضافہ آیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا غیر قانونی ڈالر کی ٹریڈ پر وہ بظاہر کافی افیکٹو ہوا ہے اور لوگ لیگل چینلز کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا, ان دنوں میں ہم سب کا خیال تھا, میرا تو خیال تھا, میں نے کہا کہ یار یہ خانہ پوری ہے, اس سے کچھ نہیں ہونا, لیکن ہم نے ایفیکٹس دیکھے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی رہا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے ہماری ڈالر کے ساتھ وہ بھی قدراً سٹیبل, نہ صرف سٹیبل بلکہ اس سال اگر آپ دیکھیں تو روپی ہیز گین 2%, اور آپ مانیں یا نہ مانیں اس وقت اس کا شمار بیسٹ پرفارمنگ ایمرجنگ مارکیٹ کرنسیز میں ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کا بھی اس میں کردار ہے. اور پھر آخر میں ہم آتے ہیں شرائط سود پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جون سے لے کے دسمبر تک 5 بار اس میں کمی ہم نے دیکھی ہے اور اس وقت 13% پہ ہے, اور کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلے سال شاید یہ سنگل ڈیجٹس میں آئے. تو کیا ہمیں خوشی منانی چاہیے یا یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے؟ کیا ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکانومسٹ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ایک سسٹینیبل سٹیبلٹی ہے یا ابھی کوئی شاکس آپ کو نظر آتے ہیں ٹو بی واچڈ آؤٹ فار 2025 میں؟ Thank you very much for having me on the show. It's great to be here. آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک بہت ہی انسٹیبل اسٹیبلٹی ہے. وہ اس لیے میں اس کو انسٹیبل اسٹیبلٹی کہتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت سے جو چیلنجز ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں کا سامنا ہے. آئی تھنک اگر آپ ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کریں تو دنیا میں بڑھتی ہوئی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل فریگمنٹیشن, جس طرح سے تمام اکانومیز اپنے اکانومیز میں ٹیرف والز کھڑے کر رہے ہیں, جس میں امریکہ سر فہرست ہے, جس میں پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے بھی اس کی بات کی ہے, اور یورپ میں بھی اس قسم کی کوششیں ہو رہی. تو ان تمام یہ جو فریگمنٹیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ ٹیرفس اوپر کیے جا رہے ہیں, اس کا بہرحال پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. اس کے علاوہ میرے خیال میں ڈیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے لو انکم کنٹریز لائک پاکستان کے لیے. آئی تھنک اس کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں, جس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی میں ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس لیے بھی اس کی جو ابھی کی اسٹیبلٹی ہے یہ ایک طرح کی انسٹیبل اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں میں اس کو انسٹیبل تو نہیں کہوں گا لیکن اس میں ڈیفینیٹلی ایک انسرٹنٹی ہے. اور جس قسم کے سٹیپس حکومت وقت کو چاہیے ٹو پٹ پاکستان's economy on a sustainable trajectory, sustainable path, وہ اس پریزنٹ ویک مینڈیٹ کے ساتھ لینے بہت مشکل نظر آ رہے ہیں. جی, مطلب کہ پاپولر گورنمنٹ جس کے پاس ایک براڈ مینڈیٹ ہو وہ کافی مشکل فیصلے بھی لے سکتی ہے اور ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن ابھی تک اقدس صاحب جو ہم نے ریفارمز آپ دیکھ کہیں یا اب کریک ڈاؤنز دیکھیں, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ دے ہیو اچیوڈ سم آف دیئر آبجیکٹیوز؟ جیسے کہ فار ایگزامپل پچھلے سال جب ہم بیٹھ کے یہاں پر بات کرتے تھے ایکسچینج ریٹ پاگلوں کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہوتی تھی, ایک دن میں کبھی کبھی 3-4 روپے اوپر نیچے ہوتی تھی, مجھے یاد ہے. اور پھر ایک کریک ڈاؤن لانچ ہوا آن ایلیگل ڈالر ٹریڈ, کچھ حد تک ایک کریک ڈاؤن اسمگلنگ پہ بھی لانچ ہوا, اور بظاہر اس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں. تو اس طرح کے اور کون سے میجرز ہیں اور کون سے ریفارمز ہیں جو آپ کی نظر میں ویک مینڈیٹ ہو یا نہ ہو حکومت کو لینے چاہیے موونگ فارورڈ؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو پاکستان کا چیلنج ہے, یہ جو آپ نے بات کی میں سے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. آئی تھنک
کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیفینیٹلی جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے پاکستان کے جو اکنامک پالیسی میکرز ہیں کہ کہاں سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائے ہیں, کہاں سے انفلیشن کو نیچے لے کر کے آئے ہیں. آپ ابھی اپنے ابتدائی میں بتا رہے تھے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے 10 سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا, اتنا بڑا ہوا ہے ان 10 ایئرس, اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ جس طرح سے اسٹیبل ہے, تو یہ ساری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. آئی تھنک ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. لیکن آئی تھنک آگے چلتے ہوئے آئی تھنک گیون جس قسم کی دنیا میں جیو اکنامک جیو پولیٹیکل فریگمنٹیشن آ رہی ہے, جو ڈیٹ کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹیرف والز بہت سی کنٹریز کھڑی کر رہی ہیں, آئی تھنک اس میں ہمیں سب سے بڑا جو ایشو نظر آ رہا ہے میرے خیال میں ریسورس موبلائزیشن, یا جو ریونیو جو ہمیں جنریٹ کرنا ہے اپنے فسکل سائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یعنی پرائمری سرپلس جنریٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک اس میں بہت سی چیلنجز کا سامنا ہے. آئی تھنک وہ بہت بڑا ٹارگیٹ گورنمنٹ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, اور جس قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں ایف بی آر سے, ایٹ لیسٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ٹارگیٹ نظر آ رہا ہے اس گورنمنٹ کو. اسپیشلی اس کا کچھ ریزن پولیٹیکل انریسٹ ہے کہ اس کی وجہ سے شاید ٹیکس کلیکٹرز جا نہیں سکتے, لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ جو چینجز آ رہے ہیں ادارے کے اندر وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں اکثر لوگ, جیسے کل جمعہ ہے, ہمارے یہاں کالز بھی آتی ہیں, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ فیل لائک جو ہے وہ ابھی تک اتنی اوپر محسوس ہو رہی ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس انداز میں ہم نے مہنگائی ایکسپیرینس کی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں, اس میں لوگوں کا حشر نشر ہو گیا ہے, اور اب یہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے, تو وہ ان کو بہتری اس کی محسوس نہیں ہو رہی ہے. دوسرا, یہ جو اچیومنٹس جو آپ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کرنی بھی چاہیے, ان کا ہمارے ہاں یہ جو اس وقت 8 کروڑ لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے, ان پر تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے نا اس کا. یہ ہم ابھی صرف دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آسمان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ستارے ٹمٹما رہے ہیں, لیکن اس سے نیچے روشنی آئے گی یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی. میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کی اسیسمنٹ سے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ریگارڈنگ انفلیشن. دیکھیں پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں انفلیشن 38% تک گئی. اس کا مطلب یہ ہے اوور آل کہ جو اوور آل پرائسز ہیں وہ اتنی اوپر جا چکی تھیں کہ اب ایئر آن ایئر اگر وہ 5% کے اوپر بھی آ گئی ہیں, تو پچھلے 2-3 سال میں جس طرح سے پرائسز بڑھی ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت ہی نیگیٹو یا منفی انداز میں متاثر ہوا ہے. ان کی قوت خرید نیچے چلی گئی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ گیون دی سرکمسٹانسز, مطلب اوپر چیزیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آسمان پہ, وہ نیچے ٹرانسلیٹ کیسے کریں گی, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک اسٹیبلٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہوئی ہے. آف کورس اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی بہتر ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت ہی انسٹیبل اور پریکیریس اسٹیبلٹی ہے. انسٹیبل اسٹیبلٹی, بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انسٹیبلٹی اچھا جملہ ہے, اس کو میں اپناؤں گا. ہاں آئندہ کیا آکسی مورون کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, لیکن ہماری اکانومی ایسی ہے اس کے لیے ایسی اصطلاح ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہاں, مورونز کی کوئی کمی نہیں ہے. بہرحال